بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گفتگو آج کی انتہائی توجہ طلب بات ہے۔ بعض اوقات ہمارے جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں ہم ہی اپنے بچوں کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ میں اگر اپنے بچے کے سامنے کوئی گناہ کا کام کروں گا نا، میں اپنے بچے کے سامنے کوئی غلط کام کروں گا اور وہ بچہ جو ہے وہ مجھے دیکھے گا تو مجھ سے وہ غلط کام سیکھے گا۔ اس کے دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اگر بچوں کے سامنے سگریٹ پیوں گا، نشہ کروں گا، معاملات کروں گا تو میرے بچوں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بڑے ہو کہ وہ بھی یہی معاملات اسی طرح کے کریں۔ میرا کو پوچھتا ہے گھر پہ ہیں، میں اپنے بچے کو کہوں گا جی جاؤ، کہو نہیں ہے گھر پہ، تو میں اپنے بچے کو بچپن سے یہ سکھا رہا ہوں کہ جھوٹ سے بھی کام چل جاتا ہے۔ یہ سمجھیے گا بات کو کہ میں اگر ہم میاں بیوی دونوں بیٹھ کے وہ اپنے خاندان ہیں جو رشتہ دار ہیں، بچوں کے ماموں، بچوں کے چچا، بچوں کے تایا ہیں جی، بچوں کے پھپھے، یہ جو رشتے ہمارے پھپھو جو ہیں یا اس کے گھر والے، یہ ہم ان کے خلاف جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم اپنے بچوں کی غلط تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچہ بھی چھوٹا ہی ہوگا تو چھوٹے ہوتے ہوئے ہی اس کے ذہن میں جو ہے نا اپنے اس قریبی رشتہ داروں کا جس چیز کا برا تذکرہ آپ کے گھر میں ہوتا رہا ہے نا، وہ بچہ اپنے ذہن میں کاپی کرتا رہے گا۔ وہ بچہ کل جوان ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، لیکن اس کے ذہن سے ان رشتہ داروں کی نفرت نہیں نکلے گی، یاد رکھیے گا۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ رشتہ داری کو ملاؤ، اور ہم رشتہ داری کو توڑنے کا سبب بنیں گے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں بچپن میں تو ہم کہتے ہیں نہیں اس طرح، ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی یہ باتیں، لیکن بڑے ہو کے معاملات پھر اس طرح کے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر مزید میں بات کو آگے بڑھاؤں تو معذرت کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں، بعض باتیں میں کہتا ہوتا ہوں درس پہ میں کرتا ہوں، لیکن عموماً وہ باتیں کھول کے نہیں کی جاتی، لیکن میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس ایک دم کے لیے ایک بچہ آیا، وہ اس کے والد صاحب اسے لے کے آئے، تو وہ آئے اور مجھے کہنے لگے جی اس کے ساتھ جو ہیں وہ شیطانی معاملات ہیں، ہم پتہ نہیں کس کس جگہ جا چکے ہیں، کیا کیا کچھ کر چکے ہیں، لیکن یہ وہ کہتے ہیں جی اس کے ساتھ جو بونا شیطان ہے اور بڑا گندا اور خبیث قسم کا شیطان ہے۔ اختصار یہ ہے کہ وہ بچے کی حرکتیں ایسی تھی کہ وہ مطلب اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً ابھی 8 سال تھی، لیکن وہ معاملات جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں وہ اس قسم کی شرارتیں کرتا تھا، اس قسم کے معاملات کرتا تھا، اور مطلب ایسے ہاتھ لگا دینا کپڑوں کو، ایسے دیکھنا اور وہ حرکتیں کرنا جو میاں اور بیوی آپس میں ایسے معاملات کرتے ہیں، اس طرح کے وہ کہتے ہیں یہ گندا شیطان ہے اصل میں۔ اور اس کی بہنیں بڑی گھر میں، دیگر رشتہ دار گھر میں، اسے مارا بھی، اسے جناب پیار سے بھی سمجھایا، اسے ڈرایا بھی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ وہ جی بچہ ٹھیک نہیں ہوتا، دم والوں نے دم ڈال کے پیسے لے کے ستیہ ناش کا، وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوا۔ میرے پاس آئے، وہ بیٹھا، میں نے جو تھوڑا بہت اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، میں نے دم ڈالا نا اس کو، تو میں نے الگ کر کے نا اس باپ کو بٹھایا، میں نے کہا یار بات سنو کہ اسے دم والا چکر کوئی نظر نہیں آتا، مجھے میری سمجھ میں کوئی دم والی بات نہیں آتی۔ اور ہمارے ادھر ہم سائے میں بعض لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر عفیف صاحب ادھر ہاسپٹل ہے ان کا، اب وہ پنڈی گیپ جا چکے ہیں، میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا آپ بیٹھیں ذرا، میں کہا ڈاکٹر صاحب ایک 8 سال کا بچہ آپ کی سائنس میں ڈاکٹری میں کیا کہتے ہیں، کیا وہ بھی بالغ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا حافظ صاحب آپ نے اچھا سوال کیا ہے، وہ بالغ تو نہیں ہو سکتا، لیکن 8 سال کے بچے کے سامنے اگر ایسی حرکتیں کی جائیں، ایسے معاملات کیے جائیں، وہ ان کو پک کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جوان تو نہیں ہوتا لیکن وہ لذت دینی شروع کر دیتا ہے۔ اور چونکہ افسوس کی بات یہ ہے اسے اچھے برے کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ بیچارہ وہ معاملات جب کرتا ہے اسے وہ لذت ملتی ہے اور عادت ڈل جاتی ہے۔ میں آیا واپس، میں نے کہا جی میں آپ کو یہ بتاؤں اس سے کوئی جن جادو کا چکر نہیں ہے، آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ جب میں نے یہ بات کی آپ یقین جانیے وہ حیران رہ گئے اس بات پہ، وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں ہم نے توجہ ہی نہیں کی کبھی، یہ بچہ 8 سال کا ہو گیا لیکن ابھی بھی ہمارے کمرے میں سوتا ہے، یہ ابھی بھی ہمارے کمرے میں سوتا ہے، اور ہم نے تو سمجھا کہ یہ بچہ سو رہا ہوتا ہے، ایسے معاملات سمجھے گا، اس بات کو اشارہ تھا۔ وہ بچہ دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے اس عمر کو پہنچ گیا اور اس کا ذہن گندا ہو گیا۔
اب اس کو آپ کیا دم ڈالیں گے اور کیا؟ میں نے کہا آپ اس کا دم یہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، آپ ماں باپ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کریں کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے وہ اس بچے کے ذہن میں غلطی پختہ ہو گئی ہے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے۔ میں کہا باقی کوئی جن شن اس کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، میں شاید یہ کہتے ہوئے آپ مجھے اتفاق کریں یا نہ کہیں کہ یہ وہ کام ہیں جو ہم بچوں کے ذہن میں بچپن سے ڈال رہے ہیں۔ ایسی کئی باتیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ یا ایسے گندے کاموں کے جو معاملات ہیں، ہم بچے کو بچپن سے یہ بات سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح میں کچھ دن پہلے مجھے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جن کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہے، شادی نہیں ہوئی ان کی۔ اسے جی جادو جن، میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میں نے پرسکون بیٹھ کے میں نے کہا جی کہتے ہیں آپ پیسے کتنے لیں گے؟ میں نے کہا پیسوں کے ٹاپک کو چھوڑ دو، تم علاج کے لیے آئے ہو، بتاؤ مسئلہ کیا تمہارا؟ انہوں نے کہا چلیں یہ تو تسلی ہے، میں نے پتہ نہیں کتنے ہی پیسے لگا چکا ہوں، میرے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ میں مسئلہ، اس نے جب مجھے سٹوری بتانی شروع کی نا اپنی پریشانیوں کی، جو میرے کام کی بات نکلی وہ یہ تھی، انہوں نے مجھ سے کہا جی کہ میری دادو جو ہے نا، میں چھوٹا سا بچہ تھا تو مجھے تعویذوں والوں کے پاس لے کے جاتی رہی ہے، اور وہ عیسائی ہوتے تھے، کبھی وہ شیعہ عیسائی اس طرح کے مختلف معاملات، وہ کہتا ہے کبھی وہ کیا منتر دیتے پڑھنے کو، کبھی وہ کیا تعویذ دیتے، کبھی کہتے قبرستان پھینک آنا، کبھی کہتے بہو کو کھلا دینا، کبھی وہ میرے اماں اور ابا پہ اس طرح جادو کر، اور مجھے کہتی بتانا نہیں کسی کو، ماروں گی تجھے میں۔ وہ کہتا ہے اب اس کی عمر 40 کے قریب ہے اور دادی جو ہے اس کی قبر میں لاتے ہیں، کہتے ہیں آج بھی مجھے اپنی دادی سے انتہا درجے کی نفرت ہے کہ اب جب میں بڑا ہوا ہوں، کوئی قرآن اور حدیث کی تعلیم میں نے لی ہے، مجھے اب سمجھ آیا وہ تو جادو کرتی رہی ہے ساری زندگی، بتا تو میں سکا نہیں کسی کو، لیکن اب جب میری عمر بڑی ہوئی ہے تو میں نے سب کو کھول کے بتایا، میں نے کہا یہ میری دادی ہے اور یہ بچپن میں فلاں فلاں جگہ جاتی تھی اور یہ اس کے کرتوت، وہ سارے دشمن بن گئے۔ اور دم کروانے وہ جب جاتے ہیں اسے پکڑ کے لے جا، وہ کہتے ہیں جی مسئلہ، کہتے ہیں جس کا کوئی چیز ہے جی، یہ اکیلا ہے جی، تنہا ہے جی، سارے رشتہ داروں سے لڑتا ہے جی، دشمنی کرتا ہے جس کے، یہ دشمنی کس چیز کی ہے؟ کوئی جن جادو نہیں ہے اس کے ساتھ، سمجھیں؟ وہ بچپن کی نفرت ہے، جو گندا کام اس نے سیکھا ہے، اس دادوں کو جس حالات میں دیکھا ہے وہ اس کے ذہن سے نکل نہیں سکا، اور وہ اسے واقعتاً نفرت ہو گئی اس رشتے سے۔ میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم بچپنے میں سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بچپن سے ہی بچے کا ذہن خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ گناہ ہیں جس پہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ اسے کیا پتا، لیکن بچے کا دماغ ہم سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں بھی صاحب اولاد ہوں، آپ بھی یہاں صاحب اولاد بیٹھے ہیں، ہم دیکھیں اس حوالے سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو آج ہی سے اپنے بچوں کے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں بڑے ہو کے پھر میں پچھتاؤں کہ میرے بچے اس طرح مانتے نہیں ہیں، نفرت کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، یا گندے کاموں اور عیبوں میں پڑ گئے، سنتے نہیں ہیں میری بات کو۔ اس وقت کی باتوں کا، دم درود کا یا سمجھانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔